اسکرین پر اس تصویر کو دیکھیے، نام ہے شرین ابو عاقلہ۔ یہ فلسطین کی آواز تھی۔ پچھلے 25 سالوں سے اسرائیلی مظالم اور بربریت کو بے نقاب کر رہی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم کو بے باکی کے ساتھ بتاتی تھی اور پوری دنیا کو اسرائیلی دہشت گردی کا ثبوت دکھاتی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے خلاف یہودیوں کی سازشوں پر گہری نظر رکھتی تھی۔ پورا عرب ورلڈ ان کی رپورٹنگ کا قائل تھا۔ لاکھوں ان کے شہدائی اور فین تھے۔ انہوں نے عرب دنیا میں فلسطین کی تحریک کو زندہ کرنے کا کام کیا تھا۔ دسیوں لڑکوں اور لڑکیوں نے ان کی جرأت اور بہادری سے حوصلہ پا کر صحافت کے میدان میں قدم رکھا تھا۔ اس بے باک، نڈر، آئیڈیل اور عظیم خاتون صحافی کو اسرائیل کی فوج نے کل گولی مار کر شہید کر دیا۔ شرین ابو عاقلہ مشہور انٹرنیشنل نیوز چینل الجزیرہ کی فلسطین میں رپورٹر تھی اور پچھلے 25 سالوں سے الجزیرہ کی صحافی کے طور پر کام کر رہی تھی۔ 11 مئی کو صبح سویرے مقبوضہ فلسطین کے غربی اردن کے شہر جنین میں اسرائیلی کارروائی کو کور کرنے کے لیے بدھ کو وہاں پہنچی تھی، جہاں 51 سالہ شرین ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوجوں نے جان بوجھ کر گولی مار دی اور کچھ ہی دیر بعد موت ہو گئی۔ الجزیرہ کے پروڈیوسر کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ القدس نیوز نیٹ ورک کی ایک خاتون صحافی پر بھی فائرنگ کی گئی، جن کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ جانتے ہیں شرین کون تھی؟ شرین ابو عاقلہ 3 مئی 1971 کو بیت المقدس میں پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے لیے شرین نے امریکہ میں بھی رہائش اختیار کی۔ شرین کے والدین کی رہائش امریکہ کے نیو جرسی میں تھی۔ شرین کے پاس امریکہ کی شہریت بھی ہے ان کی والدہ کی وجہ سے، تاہم زیادہ تر شرین عرب ملکوں میں ہی رہی۔ جارڈن یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اردن کی ہی یرموک یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور متعدد علاقائی چینلوں کے لیے انہوں نے کام کیا۔ 1997 میں الجزیرہ کے لیے کام کرنا شروع کیا اور گزشتہ 25 سالوں سے وہ الجزیرہ کی سینئر رپورٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ تمام فلسطینی علاقوں سے رپورٹنگ کرتی تھی۔ انہوں نے سال 2008، سال 2009، 2012، 2014 اور 2021 میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کی رپورٹنگ کی تھی۔ دوسرے انتفاضہ کو بھی انہوں نے کور کیا تھا۔ شرین کی موت کا ذمہ دار الجزیرہ نے اسرائیل کی آرمی کو ٹھہرایا ہے اور پوری دنیا سے اس کی مذمت کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ امکان ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران انہیں فلسطینی بندوق برداروں نے ہی گولی مار دی ہو، لیکن عینی شاہدین اس کو غلط بتا رہے ہیں۔ وہاں موجود صحافیوں کا کہنا ہے کہ صبح سویرے ایک گاڑی سے شرین جنین پہنچی۔ انہوں نے جیکٹ پہن رکھا تھا جس پر پریس لکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسرائیلی آرمی نے جان بوجھ کر شرین کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی۔ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک فیکٹ فائنڈنگ تنظیم نے بھی یہی کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی گولی سے ہی شرین کی موت ہوئی ہے اور اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جو الجزیرہ سے ڈرتا ہے، اس کی صحافت سے خوف کھاتا ہے، اس کے صحافیوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کے کالے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے۔ کافی عرصہ سے الجزیرہ کی کوریج کی اسرائیل تنقید بھی کرتا رہا ہے، کئی مرتبہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ سال یروشلم میں ایک مظاہرے کے دوران الجزیرہ کے ہی ایک دوسرے رپورٹر کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور اس کے ہاتھ کو توڑ دیا گیا تھا۔ پچھلے سال اسرائیل نے غزہ میں ایک بلند بلڈنگ پر یا ایک بڑے ٹاور پر حملہ کیا تھا جس میں الجزیرہ کا بھی دفتر موجود تھا۔ اس سے پہلے سال 2018 میں بھی غزہ میں پرتشدد مظاہروں کی کوریج کے لیے جانے والے ایک صحافی کو اسرائیل سیکورٹی فورسز نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ الجزیرہ کے قیام کو ابھی صرف 26 سال ہوئے ہیں اور ان 26 سالوں میں اس کے 12 صحافیوں کی فرنٹ لائن پر رپورٹنگ کرتے ہوئے شہادت ہو گئی ہے۔ دنیا کا شاید ہی ایسا کوئی چینل اور میڈیا ہاؤس ہوگا جس نے فرنٹ لائن پر اتنی بڑی تعداد میں اپنے صحافیوں کی قربانی پیش کی ہو۔
الجزیرہ کی یہی پہچان اور شناخت ہے کہ جن چیزوں کو مغربی میڈیا ہاؤسز، خواہ BBC ہو، CNN ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز اور رائٹر جیسے ایجنسیاں ہو، یہ سب چھپاتی ہے، الجزیرہ اسے دنیا کو دکھاتا ہے۔ الجزیرہ امریکہ اور اسرائیل کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر الجزیرہ کے صحافیوں کے امریکہ اور اسرائیل دونوں جگہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 1996 میں الجزیرہ چینل قائم ہوا۔ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں چینل ہے، دنیا کے چند بڑے میڈیا ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ قطر میں اس کا دارالحکومت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر قطر نے عالم اسلام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کچھ دیا ہے تو الجزیرہ چینل کا قیام ہے، جو آج کی تاریخ میں عالم اسلام کی آواز ہے، مظلوم مسلمانوں کا ترجمان ہے، اور دنیا بھر میں مسلمانوں اور دیگر کمزور طبقات پر ہونے والے ہر ظلم کو بے باکی کے ساتھ وہ دکھاتا ہے۔ دیگر معاملوں مغربی میڈیا ہمیشہ دوہرا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ دیگر معاملوں کی طرح شیرین کی موت پر بھی مغربی دنیا اور مغربی ذرائع ابلاغ نے دوغلا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ شیرین کو امریکہ کی شہریت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے دبے لفظوں میں اس کی مذمت کی ہے۔ خود اس کی تحقیق کرنے کے بجائے کہا کہ اسرائیل کی انکوائری پر اسے بھروسہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اس دہشت گردی کی ہلکے لفظوں میں مذمت کی اور کہا کہ ہم وحشت زدہ ہیں۔ کو انہوں نے انگریزی میں لفظ استعمال کیا اور آزادانہ انکوائری کرائے جانے کی مانگ کی ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ اصل ذمہ داروں کی تحقیق ضروری ہے۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، برطانوی اخبار دی گارجین، BBC، رائٹر جیسے میڈیا ہاؤسز نے اس دہشت گردی اور قتل کی رپورٹنگ اس طرح نہیں کی جس طرح کسی اور ملک میں کسی اور میڈیا ہاؤس کے صحافی کے قتل پر یہ لوگ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا الزام لگاتے ہیں اور دن رات چیخو پکار کرتے ہیں۔ لیکن الجزیرہ کے صحافی کی شیرین کی موت ہو جاتی ہے وہاں تو یہ کوئی چرچا نہیں کرتے ہیں۔ شیرین کی موت پر پورا فلسطین اور تقریباً پوری عرب دنیا اور پورا عالم اسلام غمزدہ ہے۔ شیرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی یا یروشلم کی مقبوضہ بیت المقدس کی سڑکوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے ہیں جہاں کہا گیا ہے ودان یا صوت فلسطین، یعنی ان کو شیرین کو فلسطین کی آواز کا لقب کہا گیا ہے۔ تحقیق رپورٹ بتاتی ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر کے احتجاج کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، خراج عقیدت پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی نوجوان شیرین کی ڈیڈ باڈی کو، لاش کو جب رام اللہ میں الجزیرہ کے دفتر لایا جاتا ہے تو وہاں پہنچ کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جنازے کی نماز میں بھی لاکھوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں امریکہ، برطانیہ اور کئی جگہوں پر بھی شیرین کی حمایت میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ خود اسرائیل نے پلہ جھاڑتے ہوئے فلسطین سے کہا ہے کہ فلسطین ہمارے ساتھ مل کر کے اس معاملے میں انکوائری کرے، لیکن فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکمل طور پر اسرائیل اس حملہ کے لیے ذمہ دار ہے، یہ اسرائیل کا جرم ہے اور اس میں فلسطین کو اس انکوائری میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا جرم جو بالکل واضح ہے، ثبوت موجود ہے، پوری دنیا اس کی گواہ ہے، اس جرم کی انکوائری کے لیے فلسطین کا ساتھ کیوں ضروری ہے؟ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف عالمی برادری کو ایکشن لینا چاہیے۔ حماس نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ تازہ ترین جرم ہے کہ اس نے الجزیرہ کی سینئر صحافی شیرین ابو عاقلہ کا قتل کیا ہے، لیکن معاملہ مسلمانوں کا ہے، الجزیرہ کا ہے یا مسلم خاتون اور فلسطین کا ہے تو میڈیا نے، عالمی میڈیا نے اور خاص طور پر امریکہ اور یورپین یونین نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی دوغلے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب خود سوچی، یہ امریکہ کی شہری تھی، امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل تھی، اس کے باوجود امریکہ نے وہ رخ نہیں اپنایا جو کسی اور معاملے میں امریکہ اپناتا ہے۔ کسی اور ملک میں اگر امریکی شہری کو ذرا سی ٹھیس پہنچتی ہے تو امریکہ زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے، خود الجزیرہ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ دوسرا قتل ہے اسرائیلی آرمی کے ہاتھوں امریکی شہری کا، لیکن اسرائیل قتل کر رہا ہے تو امریکہ اسرائیل کے ظلم کے سامنے، اس کی دہشت گردی کے سامنے امریکہ خاموش ہو جاتا ہے، چپی ساتھ دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ بہرحال الجزیرہ کے اب تک 12 صحافیوں نے فرنٹ لائن پر شہادت دی ہے۔ الجزیرہ نے اپنے ایک رپورٹ میں ان سب کا نام، ان سب کی تصویر بھی شائع کی ہے کہ کس کا کہاں
قتل ہوا ہے۔ ایک دوسری ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ الجزیرہ چینل کب قائم ہوا، اس کی خدمات کیا ہے، کیوں دنیا بھر کی آنکھوں میں اور خاص طور پر مغربی میڈیا کی آنکھوں میں یا مغربی سیاستدانوں کی آنکھوں میں الجزیرہ کھٹکتا ہے، اور اب تک الجزیرہ کے 12 صحافی کیسے شہید ہو گئے، کہاں شہید ہو گئے، کس کس جگہ وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، کس وار زون پر وہ موجود تھے جہاں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ صحافت کا جو میدان ہے آسان نہیں ہے، مشکل و بھرا سفر ہوتا ہے، اور تبھی ایک صحافی اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے رپورٹنگ کرتا ہے، سچ دنیا کے سامنے لاتا ہے، تب دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ یہی اصل جرنلزم ہے، یہی اصل رپورٹنگ ہے، اور شرین ابو عاقلہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملت ٹائمز کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے، کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک سبق دیا ہے کہ اگر آپ سچے اور ایماندار جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کی پرواہ کے بغیر کام کرنا ہوگا۔ میں نے خود اپنے پرسنل ٹویٹ پر بھی شرین ابو عاقلہ کے لیے کئی سارے ٹویٹ کیے، آپ اس سے وہاں دیکھیے، ٹویٹر پر آئیے، میرے ساتھ جڑیے اور شرین ابو عاقلہ کو خراج عقیدت پیش کیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے حوصلہ پایا ہے، ان سے سیکھا ہے، اور ایسے ہی ایماندار صحافیوں کو دنیا سیلوٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرین ابو عاقلہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا کمنٹ کیجیے۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر جا کر کے ملت ٹائمز کو تعاون کیجیے تاکہ آپ کے خرچ پر، آپ کے پیسے سے آپ اپنی خبریں دیکھ سکیں اور ہم آزادی کے ساتھ اسی طرح کی خبریں سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچا سکے۔ ملت ٹائمز کو ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر جگہوں پر فالو کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com